اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب خواتین سے، خصوصی خواتین سے اس لیے کہتی ہوں کہ خواتین ماں ہوتی ہیں، اور ہر ماں سے کہہ دوں، ہر بہن سے کہہ دوں، ہر بیٹی سے کہہ دوں، میری ایک التجا ہے، میں پھر تکلیف میں ہوں۔ چاہے بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، چاہے بیٹا جیل جا رہا ہے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو کیس ہو رہے ہیں، جو حالات ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان میں، مجھے اس کی بہت تکلیف ہے، بے تحاشا تکلیف ہے۔ اور میں پھر نہیں کہنا چاہتی، لیکن پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں، ایک تو آپ اپنے بچوں پہ اتنی نظر رکھیں، میں نے کہا تھا جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپاتی ہے۔ آپ لوگ نے شاید میری بات کا اثر نہیں لیا، لیکن میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ، میں نہیں سمجھتی کہ آپ کوئی بچہ ہیں یا آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کو سب سوچ سمجھ ہے، لیکن آپ نہیں پال پا رہی یا نہیں سمجھ پا رہی، یا کیا حالات ہیں آپ کے وہ آپ جانیں، کیونکہ ہر عورت کے حالات عورت جانتی ہے۔ لیکن میں اپنے حالات آپ لوگ سے یا اپنی زندگی آپ لوگ سے شیئر تو نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں نے تو خیر، میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ تو شاید جو میں نے زندگی گزار دی وہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، لیکن میں نے کیوں گزاری ایسی؟ اپنے بچوں کے لیے، اللہ کے بعد اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ہم ایک خاندانی لڑکی ہیں، اور ہر ایک اپنے خاندان کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، سب خاندانی لوگ ہوتے ہیں، کوئی بے خاندان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو سوچ سمجھ ہونی چاہیے کس طرح آپ اپنے بچوں کو پالیں، اور ہر ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی، خصوصی بیٹا، بیٹی بھی آج کل تو بیٹیوں کی بھی فکر ہے، بیٹیاں بھی جو مرضی جیسے مرضی جی رہی ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ ماں کو جواب دے دیتی ہیں، ماں سے بدتمیزی کر لیتی ہیں، میں تو نہیں پسند کرتی۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ماں تو ماں جیسی ہستی تو خیر دنیا میں نہ ہے، نہ ملتی ہے، لیکن جو بڑوں کی بھی عزت کرتا ہے، غیر کی بھی عزت کرتا ہے، وہ انسان ہے۔ انسان تو وہ ہے، انسان بنائے اپنے بچوں کو۔ اور مجھے بڑا دکھ ہے، باقاعدہ ماشاءاللہ بڑے بچے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا تماشا! پاکستان کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دنیا دیکھتی کہ ہاں اسلامی ملک ہے، ایسے رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کو تو آپ ایک طرف رکھیں، اللہ مجھے معاف کرے، اسلام ہی پہلا نمبر ہے، ایک طرف نہیں رکھیں۔ کہہ دیتی ہوں میں معافی کے ساتھ، بہر ہوتی ہوں، میں دعائیں مانگتی ہوں کل کے لیے، اور آج میں پھر یہ درخواست ہر ماں سے کروں گی، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میرا سوال ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مجھے افسوس ہے، کتنی تکلیف دہ باتیں ہو رہی کہ کوئی میرا رشتہ خونی کسی سے بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے آگے بھی اولاد ہے، اور میں نے جس طرح پالا، میرے لیے آپ اس محلے میں، اس دنیا میں جا کے پوچھیں، مجھے فخر ہے اپنے آپ پہ کہ میں نے اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دی۔ بچوں کی خاطر ماں کو زندگی لگانی پڑتی ہے۔ باپ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، لیکن باپ کا کام ہوتا ہے کمانا کا، جانا باہر جانا، اب جتنی حیثیت یا نصیب ہمارا ہوتا ہے وہ ملتا ہے، ہم نے گزار دیا۔ تو بھائی آپ براہ مہربانی ہر ماں سے درخواست کریں، میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتی ہوں، میری بات کا برا مت مانیے گا، بالخصوصی طور پر ہر ماؤں سے، کیونکہ بیٹی ماں بنتی ہے، بہن ماں بنتی ہے، ہر بیٹی سے، ہر بہن سے درخواست ہے، سمجھداری سے جئیں، بہت کچھ ہو چکا ہے، اب نہ ہو تو بہتر ہے۔ جو ہو رہا ہے کہاں جائیں، کس کو بولیں؟ اللہ آپ لوگ پر اپنا رحم کرے، کرم کرے، اور میری درخواست پہ خصوصی طور پہ نظر کھلائیں سونے کا نوالا، دیکھیں شیر کی نظر سے۔ بارہا یہ بڑوں کی باتیں ہیں، لیکن بہت بڑی بات ہے، اور میں نے ایسے ہی کیا، اپنے بچوں کو بہت سختی میں پالا۔ آج ہنستے ہیں میرے بیٹے الحمدللہ، یہ نہیں کئی ہڈیاں تو ٹوٹی ہوئی ہوں گی، امی نے ایسا مارا ہے، مستی کہتے ہیں، شرارت کہتے ہیں، لیکن نہیں، الحمدللہ میرے بچے بہت اچھے۔ اللہ پہ فخر کرتی ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی آپ سب کو کہتی ہوں کہ آپ بھی امتی ہیں، میں بھی امتی ہوں، ویسے حق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کوشش کریں ان کے نقش قدم پہ چلیں، بچے بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں، اللہم آمین، ایسے ہی ہو، آمین۔